بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا پہلا سوال باسط وسیم صاحب نے بھیجا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی دوست ہم سے، کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے تو اس دوست، اس رشتہ دار سے ہمیں کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں دوستی کا جو معیار سکھایا ہے، دوست چنتے وقت جن باتوں کی تلقین کی ہے، اگر ہم ان باتوں پر چلیں تو اس کی نوبت ہی نہیں آ سکتی کہ کوئی ہم سے ناراض ہو، ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہو کہ جس میں ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم اب آگے کا طرز عمل کیا اپنائیں گے۔ اب دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ حدیث کی بات کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی تعلیمات موجود جو اگر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں تو ناراضگی کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ آپ دیکھیے، مسند احمد میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر، طریقے پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، پس تم میں سے ہر کسی کو خیال رکھنا چاہیے، مَنْ يَخَالُ، کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی ہے اچھے اور برے دوست کی اس طرح سے کہ اچھا دوست عطر بیچنے والے عطار، خوشبو بیچنے والے عطار کی طرح ہے، اور برا دوست لوہار کی طرح ہے۔ اگر اچھا دوست ہوگا تو اس کی صحبت میں رہنے سے پھول نہ بھی صحیح، خوشبو نہ بھی صحیح، لیکن اس خوشبو کا احساس لے کے ضرور لوٹو گے۔ اور اگر لوہار یعنی برے دوست کے ساتھ دوستی ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کی گندگی اور بدبو تمہارا ساتھ جو ہے وہ دے گی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود۔ پھر آپ دیکھیے، اسی طرح سے سنن ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی اور سے دوستی مت کرنا، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے گھر سے کوئی کھانا کھائے تو وہ متقی لوگ ہی ہوں، برے لوگوں کی صحبت نہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، a man is known by the company he keeps، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسے حالات سامنے آ گئے جیسا سوال کیا گیا کہ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہو گیا کسی سبب سے یا بلا وجہ، وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4105، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا دوست کوئی تم سے ناراض ہو جائے، مسلمان سے ناراض ہو جائے، تو جس سے ناراض ہے کوئی شخص، اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے اور 3 بار سلام کہے پورے خلوص سے۔ اگر جواب مل جائے تو ٹھیک، اور اگر جواب نہ دے وہ ناراض شخص تو وہ اس ناراضگی کا سارا گناہ لیے اپنے سر چلا جائے گا۔ جس نے سلام کہہ دیا اس نے اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا۔
پھر آپ دیکھیے متفقن علیہ حدیث یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود حدیث، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد 3 راتوں سے زائد ناراض رہے، یلتقیانی اس طرح آپس میں ملیں، فیورز ھذا ویورز ھذا کہ کوئی ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف منہ پھیر لے، وخیرہما اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے الذی یبدأ بالسلام جو سلام کرنے میں پہل کر لے۔ اگر کوئی دوست ہمارا ہم سے ناراض ہے تو اسے منانے میں، اسے اپنا بنانے میں، اس دوستی کو نبھانے میں ہمیں پہل کرنا چاہیے، کہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور حدیث ہی کا مفہوم کہ جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کی عمر طویل ہو جائے اور اس کے رزق میں فراخی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتے جوڑ کر رکھے۔ ہمیں بھی یہی کوشش کرنا ہے، یہی طرز عمل اپنانا ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہوتا رہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ دوسرا سوال آج کی نشست کا بھیجا گیا اختر ہارون صاحب کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں علم النجوم، علم نجوم ستاروں کا علم کیا ہوتا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ آپ سن لیجئے، ستاروں کا علم دنیا کے مختلف علوم میں سے ایک علم ہے۔ اس علم کی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ پہلے تو یہ جاننا ضروری کہ اس کی کئی ڈائمینشنز، اس کے کئی پہلو ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے جو ہے وہ اپنے اندر کچھ اثر رکھتے ہیں خود سے اور ان اثرات کے تحت اس دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اس دنیا کے اندر ان کے اثرات ہیں، تو یہ غلط تصور ہوگا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ستاروں کی گردش غیب کے علم کے بارے میں کچھ جو ہے تعلق رکھتی ہے تو وہ بھی غلطی پر ہوگا۔ اور تیسری بات جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ستاروں کی تخلیق اس لیے کی کہ ان کے ذریعے تم رستے تلاش کر سکو ان کی روشنی میں۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور مومن لوگ، مسلمان لوگ ستاروں کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں، رستہ پاتے ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اب ان میں جو پہلی 2 صورتیں ہیں وہ دونوں کی دونوں غلط، حرام ہیں۔ حدیث میں سنن ابو داؤد کی 3305 3305 نمبر حدیث میں اور سنن ابن ماجہ کی 3726 نمبر حدیث میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، جس کسی شخص نے علم نجوم حاصل کیا، اس کا کچھ حصہ حاصل کیا، تو اس نے جادو کا کچھ حصہ حاصل کر لیا۔ زیادہ ما زیادہ، اگر وہ اس علم کو حاصل کرنے میں آگے بڑھتا گیا، زیادہ ہوتا گیا، تو وہ جادو سیکھنے میں زیادہ ہوتا گیا۔ جادو ہم سب جانتے ہیں کفر ہے، حرام ہے، تو جان رکھیے اگر علم نجوم بھی سوائے ڈائریکشنز کو پانے کے، سوائے رستے کے تلاش کرنے کے، موسمی حالات کے جاننے کے، اس کے سوا اگر کسی مقصد کے تحت ستاروں کا علم حاصل کیا جاتا ہے، علم نجوم حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ کاہنوں جادوگروں کا ایک بہانہ اور ٹونا ہے، اور اسے جادو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 4399 میں بھی یہ بات موجود کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، ان میں سے ایک جادو سیکھنے والا بھی ہے۔ تیسرا سوال پارس فرید صاحب نے بھیجا، ایام تشریق کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں اور ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایام تشریق ذوالحج جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی
11, 12 اور 13 جو تاریخ ہے ان 3 دنوں کو یوم تشریق کہا جاتا ہے۔ جو حج کرنے گئے ہوں وہ ان دنوں میں مینا میں رمی جمرات کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور جو لوگ ہم یہاں موجود ہیں جو حج کرنے نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں۔ عرف عام میں ہم انہیں عید الاضحیٰ کے دن 10، 11، 12 کے دنوں کو ہم عید الاضحیٰ کے دن کہتے ہیں، کھانے پینے کے دن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کے اندر موجود ہے حکم کہ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ وہ تکبیرات جو شروع ہوئی ہوتی ہیں 9 ذوالحج کو ان کو جاری رکھتے تھے، اور ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات پڑھی جاتی تھیں اور ان کی تلقین کی گئی ہے۔ کھانے پینے کے دن انہیں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 183 میں اس کا ذکر، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ راوی ہیں ایک حدیث کے جو کہ صحیح بخاری میں 1920 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ ایک سوال بھیجا گیا ایک بیٹی کی طرف سے، انہوں نے پوچھا عورت کے سجدہ کرنے کی کیفیت اور مرد کے سجدہ کرنے کی کیفیت میں کیا فرق ہے؟ عورت کے سجدے میں کیا فرق ہے مرد کی نسبت؟ تو میں یہ ایک موقع جو ہاتھ آیا میں نماز کی ہی کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں جو عورت کی حدیث کے مطابق مختلف ہیں مرد سے۔ نماز شروع کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، معجم الکبیر للطبرانی میں یہ حدیث موجود، 17527 اس حدیث کا نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کا طریقہ سکھایا تو فرمایا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ تو کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور کانوں کے برابر انگلیاں لے جاؤ، اور جب عورتیں ہاتھ اٹھائیں تو وہ محض کندھے کے برابر ہاتھ اٹھائیں، اپنے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھتے وقت عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو آگے کوہنی کے قریب سے یا آگے کلائی کے قریب سے نہیں پکڑے، بلکہ اپنی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر محض رکھ دے۔ سجدہ کرنے کا جہاں تک ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، سنن بیکی میں روایت 2936 اس کا نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو سمیٹ کر سمٹ کر سجدہ کرے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگائے رکھے۔ مرد تو رانوں کو پیٹ سے جدا کرتے ہیں اور پیچھے کوہان اٹھاتے ہیں جس طرح، اس طرح عورت جو ہے وہ بلند نہیں ہوگی اور بچھی ہوئی سکڑی ہوئی سمٹی ہوئی سجدہ کرے گی، اس کے ران اور پیٹ ساتھ لگے رہیں گے اور کوہنیاں بھی زیادہ نہیں پھیلائے گی۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بالغ بچی نماز پڑھے، بالغ لڑکی نماز پڑھے تو وہ اوڑھنی اوڑھ کر رکھے، چادر دوپٹہ جو بھی وہ اوڑھ کر نماز پڑھے گی۔ مرد جو ہے وہ سر پہ کوئی کپڑا یا کوئی ٹوپی پہن لیں اور برہنہ سر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ عورت کے لیے سارے جسم کو ڈھانپنا اور اوڑھنی کو اوڑھنا اپنے سر کو اور گریبان کو یہ لازم ہوگا۔ تو صرف سجدہ ہی نہیں، مختلف باتیں ہی نماز میں عورت کے لیے مرد سے مختلف، اور سجدوں کے بعد جب بیٹھنا بھی ہے تو عورت پوری طرح بچھ کر اپنی رانوں کو زمین کے ساتھ لگا لے گی اور اس طرح سے 4 زانو ہو کر بیٹھے گی، جبکہ مرد 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ امید ہے کہ جواب جو ہے وہ مکمل پہنچا ہوگا۔
پھر بھی اگر کہیں کوئی تشنگی باقی رہ گئی ہو تو میں حاضر ہوں. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سوالات بھیجتے رہیے اور میں اپنے علم ناقص کے مطابق ان کے جوابات آپ تک پہنچاتا رہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.